بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروفیٹ اللہ فرائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور کوئی مانے یا نہ مانے مگر جب سے سپریم کورٹ نے تاحیات نیلی کے ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، بہت سے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی کی دم پر پاؤں آ گیا ہے اور وہ تمام سلیپر سیل اچانک متحرک ہو گئے ہیں، جو 9 مئی کے بعد جو ہے وہ کہیں کونے خدرے میں سو رہے تھے۔ ایک طوفان برپا ہو گیا ہے اور ایک منفی مہم کا بھی آغاز ہو گیا۔ خط لکھے جا رہے ہیں اور یعنی کل تک جو لوگ چیف جسٹس کو ماسٹر آف دی روسٹر قرار دیتے تھے کہ سارے فیصلے ایک اکیلا چیف جسٹس کر سکتا ہے، بینچ وہ بنا سکتا ہے، مرضی اس کی چلے گی اور جو اس کا حکم ہوگا اسی پہ سب عمل کریں گے، آج وہی لوگ جو کل تک یہ موقف رکھتے تھے، آج ان کو سینئرٹی یاد آ گئی ہے، سینئرٹی کے اصول یاد آ گئے ہیں جو انہیں کئی سال تک یاد نہیں آئے تھے۔ تو قاضی نے اچھوں کو نانی یاد کرا دی ہے اور ان کو وہ اصول بھی یاد کرا دیے جو وہ بھولے بیٹھے تھے۔ تو کہنا پڑے گا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور شاید بلی نہیں، یہ کوئی بہت بڑا بلا ہے جو اب تھیلے سے باہر آ رہا ہے۔ پچھلے بھی لوگ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ 2 جج آپس میں لڑ پڑے، ان میں بھی ایک بندیالی گروپ کا جج تھا اور ایک اور جج نے خط لکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر کتنا تحرک پیدا ہو گیا اچانک، اور اچانک ہی انہیں یہ نظر آنے لگا ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے کہ نواز شریف تو نااہل ہے، اس نے اہل ہونا ہی نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آئے گا، اس وقت آئے گا جب الیکشن ہو چکے ہوں گے۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ کہ الیکشن سے پہلے ہی سارے معاملہ نپٹائے جا رہے ہیں۔ بڑی خبریں چلوائی گئی کہ نواز شریف کی ڈیل کینسل ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، اور اس سے پہلے ایک اور دھماکے خیز خبر آ گئی ہے، وہ ہے آصف علی زرداری صاحب اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ کس طرح انہوں نے پی ڈی اے کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو پوزیشن لی اس سے ان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک اور نئی پوزیشن لی ہے، بیک ٹو بیک ٹیلی ویژن پر انٹرویو دے رہے ہیں۔ اب انہوں نے بھی اپنا سی وی وزارت عظمیٰ کے لیے پیش کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن اگر ہماری پارٹی جیتی تو بلاول بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اور میں بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہوں، یعنی اگر کسی کو تجربہ چاہیے تو میں ہوں، اور اگر کوئی نا تجربہ کار سمجھ کر بلاول بھٹو کو اگنور کر رہا ہے، لفٹ نہیں کرا رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ابا جی ہے، ابا ہی ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں بلاول کی چھٹی کرانے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو کے ایک بیان بازی کے ایک سلسلے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ٹکٹر تے پتر میں ہی ونڈیاں نے۔ تو زرداری صاحب ٹکٹیں بھی بانٹنے کے لیے طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، پارٹی بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ بلاول کو بچہ نا تجربہ کار قرار دے چکے ہیں اور اب انہوں نے اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کے لیے پیش کر دیا ہے۔ ان کے انٹرویو میں بہت ساری باتیں ہیں جن کا ذکر کریں گے کہ وہ کیا ہے، لیکن ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ سندھ کے اندر یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ جو سندھ کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہو سکتے یا الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ دھمکی لگائی تھی ایم کیو ایم نے۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے کل ایک جگہ پہ خطاب بھی کیا اور یہ کہا کہ جو سندھ کے موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں اعجاز نور چوہان، ان کے ہوتے ہوئے الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ممبر سندھ الیکشن کمیشن نثار درانی پہ بھی انگلیاں اٹھائی، ان کو بھی حدب تنقید بنایا۔ یعنی مطلب یہ تھا ان کا کہ یہ دونوں لوگ جو ہے ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے سندھ کے اندر فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے تحفظات کو فوری طور پہ دور کیا گیا۔ فوری طور پہ اعجاز نور چوہان جو ہے ان کو بھیج دیا گیا بلوچستان، ان کو چیف الیکشن کمشنر بلوچستان لگا دیا گیا ہے، اور وہاں کے چیف الیکشن کمشنر شریف اللہ انہیں سندھ بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ ایکسچینج کیا گیا ہے، اور بلوچستان کا چیف الیکشن کمشنر شریف اللہ اسے سندھ میں لگا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ایم کیو ایم کے تحفظات دور کیے گئے ہیں یا پھر آئندہ الیکشن کے لیے کوئی نئی فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری خبریں ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے آگ لگا دی ہوئی ہے، دم پر پاؤں آ چکا ہے اور سلیپر سیل جاگ چکے ہیں۔ لیکن ایک اور خبر جو کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک درخواست دی سپریم کورٹ میں، اور یہ کہا کہ بھٹو صاحب کا جو کیس سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہے اس کو براہ راست دکھایا جائے، تو اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو سپریم کورٹ پہلے اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کیس کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، اب لائیو کیا جائے گا یا ریکارڈڈ کیا جائے گا، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے
لیکن بلاول صاحب اس کو اپنا کارنامہ قرار دینے کے لیے فوری طور پر سپریم کورٹ پہنچے، درخواست دے دی۔ تو جب سے بھٹو کا کیس لگا ہے اس کے بعد سے کچھ عجیب و غریب داستانیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ راؤ انوار نامی ایک ایس ایچ او جن کا سندھ کے اندر کراچی میں خاص کر بڑا نام رہا ہے اور وہ پولیس مقابلوں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور ایم کیو ایم کے بڑے مخالف ڈائی ہارڈ قسم کے ایس ایچ او سے، اور ایم کیو ایم جب ان کے اوپر دہشت گردی کا ایک الزام تھا اور کراچی کے اندر دہشت گردی اپنے عروج پر تھی، سیکٹر انچارج تھے، زونل انچارج تھے، وہاں پہ قتل و غارت اور پتہ نہیں کیا کیا، بھتہ، اغوا بر توان۔ تو کچھ کراچی کے تھانوں کے ایس ایچ او ایسے تھے جو کہ مقابلہ کرتے تھے، ان میں ایک راؤ انوار بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے کراچی میں بھتے کا اور قتل و غارت کا الزام لگایا آصف علی زرداری صاحب پر۔ کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا، تو پیپل پارٹی جو بڑے عرصے سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی تھی اس کو راؤ انوار نے آ کر لیول پلینگ فیلڈ تو انہیں دے دی ہے، لیکن یہ راؤ انوار وہ ہے جنہیں آصف علی زرداری کا خاص الخاص آدمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات کراچی کے بچے کو معلوم ہے کہ راؤ انوار کا ایک تو تعلق زرداری صاحب سے تھا اور ایک گہرا تعلق ان کا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ جو ادارے ہوتے ہیں ان سے تعلق ہے ان کا۔ تو اسی وجہ سے وہ ہاتھ چھوٹ افسر سمجھے جاتے ہیں، کھلے ہاتھ کے افسر سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ایک صحافی نے بھی دعویٰ کیا کہ راؤ انوار کو ہٹانے کے لیے جب کوشش کی جاتی ہے تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، آئی جی بھی انہیں نہیں ہٹا سکتا۔ اور ایک واقعہ بھی کسی صحافی نے سنایا کہ کوئی ایس ایچ او بھیجا گیا راؤ انوار کی جگہ لینے کے لیے، تو اس نے راؤ انوار نے اس ایس ایچ او کو الٹا لگا کے تھانے کے اندر مارا، اور پھر نواز شریف فون کرتے رہے کہ اس کو راؤ انوار کو آپ نہیں ہٹا سکتے۔ تو نواز شریف نے یعنی ایس ایچ او کراچی ایک تھانے کا ایس ایچ او راؤ انوار، اس کو تبدیل نہ کرنے کے لیے وہ فون کرتے رہے جو کہ جس کا اس داستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے، اور کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور کہیں نہ کہیں چوری پکڑی جاتی ہے۔ تو یہ مدعا ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ راؤ انوار جو ہے وہ نواز شریف کا آدمی ہے، زرداری صاحب کا آدمی نہیں ہے، اور زرداری صاحب کے اوپر تو وہ الزام لگا رہا ہے کہ زرداری بھتہ لیتا ہے، فلان لیتا ہے۔ تو ان کے لانچ کرنے کے پیچھے دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ زرداری صاحب نے خود لانچ کرایا پیپل پارٹی نے کہ جاؤ ہم پہ الزام لگاؤ، اور چونکہ الیکشن کے دنوں میں یہ وہ حالات ہوتے ہیں جب آپ سچ بھی بول رہے ہوں تو لوگ اسے صرف الزام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یار الیکشن واسے کرتا پیا، یہ الیکشن کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ جیسے عمران خان کے حوالے سے جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں یا الزامات ہیں، ان کو ان کی جماعت کے لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی الیکشن کی وجہ سے لگائے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان الیکشن میں حصہ نہ لے، وہ جیت نہ سکے۔ اگر کوئی حکومت ہوتی 5 سال کے لیے موجود الیکٹڈ حکومت اور یہ کام کر رہی ہوتی تو پھر الیکشن کا معاملہ رول آؤٹ ہو جاتا۔ لیکن ان حالات میں اگر آپ کوئی سچ بھی بولے تو بھی لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بولنا پیا، تو سچ بھی جھوٹ لگتا ہے، تو لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب الیکشن کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ الزام تراشی ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ انہیں لانچ کر سکتے ہیں جن کے وہ آدمی ہیں اور جن سے جو وہ ناراض بھی ہیں، کیونکہ پیپل پارٹی بھی جو انڈائریکٹ نواز شریف کو لاڈلا کہتی ہے وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کو ان سے سکور سیٹل کر رہی ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اس کو سیٹل کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا ہو، لیکن جو یہ کہانی سنائی راؤ انوار نے وہ کسی کو ہضم نہیں ہوئی۔ ایک بڑا مشہور کیس تھا جس کی وجہ سے راؤ انوار گرفت میں آئے اور پھر اسلام آباد سپریم کورٹ تک انہیں بلایا، وہ پاکستان سے باہر بھی بھاگے، انہوں نے کورٹ کے آگے آ کے سرنڈر بھی کیا۔ اس کیس میں جس نوجوان کو مارا گیا، مقصود نام تھا اس کا، محسود قبیلے کا جو نوجوان تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ قتل بھی یا یہ انکاؤنٹر بھی زرداری صاحب کے کہنے پہ ہوا۔ تو یہ زرداری صاحب کا خاص آدمی ہوتے ہوئے ان پہ جس طرح کے لانچھن یعنی الزام لگا رہا ہے وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہے، پاویں بندہ سچ ہی بول رہا ہوئے۔ دوسرا، اگر زرداری صاحب پہ الزام لگیں گے یا پیپل پارٹی پہ الزام لگیں گے تو اس کا فائدہ خود پیپل پارٹی کو ہو سکتا ہے۔ تو پیپل پارٹی نے یقینی طور پر اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے زرداری صاحب نے اپنے چاروں کہتے ہیں شطرنج بساط بچھا دی ہے، تو وہ سارے آپشن لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ پہلا آپشن یہ کہ بلاول بھٹو بچہ ہے تو کوئی بات نہیں، میں ہوں، ابا جی ہیں، ہمیں جتا دیں، ہم وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دوسرا، وہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف تو پھر آ کے لڑائی کرے گا فوج سے، تو آپ اسے کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ تو ان کا ٹارگٹ
بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون ہے، لیکن وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کھیل رہے ہیں، اور زرداری صاحب کا مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہاتھ ہلکا ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان نے انہیں آفر کی تھی کہ وہ مل جاتے ہیں آپس میں، اور آدھا عرصہ پیپل پارٹی حکومت کر لے اور آدھا عرصہ جو ہے پی ڈی اے حکومت کر لے، لیکن ان کی اس پیشکش کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن 8 فروری کو ہونا ہے، آگے پیچھے بھی جڑے گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، الیکشن نے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیا اور اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ ہے نواز شریف کی نااہلی ختم ہونے کے حوالے سے تاحیات نااہلی کا کیس۔ گمان یہ تھا کہ یہ العزیزیہ کیس آج اس کی سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے اس کے اوپر اپنے دلائل دینے ہیں، اور غالب امکان یہ کہ یہ فیصلہ آج ہی سنا دیا جائے، اور العزیزیہ ریفرنس بھی جو ہے وہ ٹائم فش ہو جائے، کیونکہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کی ساری ہسٹری میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ تو العزیزیہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد معاملہ جانا ہے نااہلی والے کیس کے اوپر کہ جی نااہلی نواز شریف اہل ہے یا نااہل ہے۔ تو نااہلی والا معاملہ سپریم کورٹ نے پہلے ٹیک اپ کر لیا۔ اس پر جو ہے وہ یعنی کہتے ہیں نا آسمان پہ چھتاں دبا رہے لوگ۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ کیس واقعہ بھی سنایا جسٹس قاضی فائزہ نے، جب وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ کسی ایم پی اے کا کیس تھا اور وہ اس کی نااہلی کا معاملہ تھا۔ تو اس کیس کے دوران وکیل سے سوال کیا، یہ کوٹڈ اینڈ کوٹڈ ہے ہمارے پاس جو پہنچی ہے، وکیل سے پوچھا گیا کہ آپ شادی شدہ ہیں، کیا آپ کی لو میرج یعنی پسند کی شادی تھی؟ تو وکیل تھوڑا گھبرا گیا۔ تو جج صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، گھبرائے نا، میں صرف آپ سے سوال پوچھا کچھ سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ وکیل نے کہا جی ان کی ارینج میرج تھی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ جب کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لڑکا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ رکھتا ہے، کماتا ہے، سچ بولتا ہے، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث تو نہیں، یعنی اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن شادی کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھے اور روزہ نہ رکھے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہو جاتی؟ تو ایسے ہی اگر کوئی صادق اور امین نہیں تو تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے؟ صادق اور امین تو ایک ہی ذات سے منسوب کوالٹیز ہیں، ہم اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب سنگین غداری پر 5 سال کی سزا جو ہے وہ نااہلی ہے، تو جھوٹ بولنے اور نماز نہ پڑھنے پر تاحیات نااہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ان کی مثال بھی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، وہ کہتے نہیں یہ کیڑی مثال ہے۔ اور پھر خط لکھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے جو بینچ بنایا گیا ہے اس پر کافی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ مظاہر علی اکبر نقوی اس وقت وہ ہے جس سمجھ لیں کہ یہ بندیالی گروپ کا طوطا ہے جس میں بہت سے ججوں کی جان ہے، اور اس نے سارے ججوں کو دھمکایا کہ اگر میں گیا تو باقی بھی نہیں رہیں گے، میں سب کو لے ڈوبوں گا۔ تو باقی جج بھی گھبرا گئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ ججز کمیٹی میں شامل ہیں اور ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس بھی بننا ہے، تو انہوں نے خط لکھا ہے، اور خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائزہ کو۔ آج صرف انہوں نے خط نہیں لکھا بلکہ جسٹس جواد احمد خواجہ نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے، وہ سابق چیف جسٹس ہے، انہوں نے بھی اسی جج پر اعتراض کیا ہے جس جج پر باقی کے لوگ اعتراض کر، سردار طارق مسعود، ان کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بینچز کی تشکیل پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ انہیں بینچوں کی تشکیل کے اوپر جو ہے وہ تحفظات ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے خط میں کہا کہ ججز کمیٹی میں طے ہوا تھا کہ ملٹری کورٹ فیصلے کی اپیل 7 ججز کریں گے۔ من پسند ججز کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے طے ہوا تھا کہ بینچ میں سینئر ترین 7 ججز کو شامل کیا جائے گا۔ خط کے متن کے مطابق 7 دسمبر کو چیف جسٹس کے چیمبر میں 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس ہوا، 4 بجے کمیٹی کا اجلاس تھا، 1.5 گھنٹہ قبل اجلاس کا ایجنڈا ملا۔ میں نے بطور ممبر کمیٹی اجلاس میں شرکت کی۔ کمیٹی کے ایجنڈے پر 3 نکات تھے۔ پہلا نقطہ فہرست میں شامل مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنا، دوسرا نقطہ آئینی درخواستوں کی قابل سماعت ہونے سے متعلق کمیٹی کا حکم نامہ، اور تیسرا فیصلوں کے خلاف اپیلیں 7 رکنی بینچ سنے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ پک اینڈ چوز کے تاثر کو زال کرنے کے لیے سینئر ججز کا بینچ بنایا جائے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے 6 رکنی بینچ اور ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت کرنے والے 9 رکنی بینچ ان کے اوپر اعتراض اٹھایا، اور یہ کہا جی کمیٹی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا اگر کوئی جج نہ بیٹھنا چاہے تو اگلے جج بینچ میں بیٹھیں گے۔ قانون کے تحت
اعجاز الحسن صاحب اس 3 رکنی کمیٹی کا حصہ ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا تھا. اس کے بعد اس میں سردار طارق مسعود اور چیف جسٹس قاضی فائصہ یہ تینوں ججز کا حصہ. اب اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کو شکوہ ہے, گلہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس تمام جج سینئر نہیں لگائے گئے, ان میں کچھ جونیئر جج یا ترتیب میں کوئی فرق آ گیا. مگر گزارش یہ کرنا ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کچھ 6-7 چیف جسٹس کے ساتھ کام کر چکے ہیں. ایک لمبی لڑائی لڑی گئی ہے جس میں وہ چیف جسٹس کو کلی اختیارات دینے کے حامی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہوتا ہے, وہ جو چاہے بینچ بنا سکتا ہے. اور کیونکہ اس سے پہلے جسٹس اعجاز الحسن جو جونیئر ہوتے ہوئے ان کو بہت سارے سینئر کے اوپر ترجیح دی جاتی رہی, تو اس وقت چونکہ ان کی اپنی مفاد میں چیزیں ہو رہی تھیں, یہ ایک جونیئر جج تھے اور ان کو سینئر کے اوپر ترجیح دی جا رہی تھی, تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. مسئلہ یہ کہ روندی یاراں نوں لے لے نہ پراواں دے, دکھ کوئی اور ہے, تکلیف کوئی اور ہے. تکلیف ہے وہ جو کیس کھل گیا تھا یار نہلی والا. آج جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر ایک سابق چیف جسٹس ہے جواد خواجہ, ان کو بھی اعتراض ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں خصوصی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں کے معاملے پر سردار طارق مسعود کی بینچ میں موجودگی پر اعتراض اٹھایا ہے, اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالتوں سے متعلق 9 رکنی بینچ بنایا جس میں جسٹس قاضی فائصہ اور جسٹس سردار طارق نے کیس سننے سے معذرت کی تھی. جسٹس سردار طارق 26 جون کو دستخط شدہ نوٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. اب چونکہ وہ اپنی رائے دے چکے ہیں, ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, تو اب ان کو اس بینچ میں دوبارہ شامل نہیں ہونا چاہیے. ان کا خصوصی عدالتوں سے متعلق اپیلوں کو سننا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے, اس لیے ان کی سربراہی میں قائم بینچ کو انٹرا کورٹ اپیلوں میں فیصلہ کرنے سے روکا جائے. تو یہ سمجھے ججوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے, ملاقڑہ شروع ہو گیا ہے. خاموش تھے بڑے عرصے سے, لیکن اب لگتا ہے یہ کہ انہیں بوائلنگ پوائنٹ آ گیا, انہیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے, اور وہ جو انہوں نے ایک طویل عرصے سے باندھا ہوا تھا, رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی, اور ثاقب نثاروی, بدیالوی اور پتہ نہیں کون کون سے جج اور کھوسوی, یہ تمام کورٹس کا حصہ رہنے والے جج اب وہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی اس ناجائز خواہشوں پر تعمیر شدہ عمارت کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو قاضی فائصہ ہے وہ ایسے تمام مقدمات جن کا فیصلہ ہونے سے تاریخ کا دھارا درست ہو سکتا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو اب ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. بھٹو صاحب کا کیس انہی سابق چیف جسٹس صاحبان نے کئی عرصے تک کو سامنے رکھا ہی نہیں, اس پر کیس سماعت ہی نہیں کی. قاضی فائز صاحب اس کو بھی لگا دیا ہے, اور طاہر نہلی کا کیس انہوں نے نواز شریف کا نہیں لگایا, لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ طاہر نہلی والا معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم اپنا نوٹس لیں گے اور اس کے اوپر کارروائی کریں گے. اور اس لیے یہ سارا جھگڑا شروع ہو گیا کہ کیسے قاضی فائصہ نے نوٹس لے لیا, اور کیسے طاہر نہلی کو انہوں نے کہا جی 5 سال کی نہلی ہوتی ہے, نواز شریف طاہر نہل ہے. تو یہ لوگ نواز شریف کو طاہر نہل دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہی وہ سارا معاملہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک سیٹلڈ حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکا گیا, اور پھر کچھ لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا, اور پھر جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا, اور آج ہم آٹھ آنسو رو رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک خبر ہے فیض آباد دھرنا کمیشن کیس کے حوالے سے اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے. اطلاعات یہ ہے ذرائع کے مطابق کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بیان آئندہ ہفتے ریکارڈ کیا جائے گا, اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کا بیان جو ہے وہ اگلے ہفتے کسی وقت لیا جائے گا. فیض آباد دھرنا کمیشن میں اب تک 9 اہم شخصیات کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں. آج ممبر نیکٹا خالد خٹک کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا. خالد خٹک جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کے وقت آئی جی اسلام آباد تھے. اس سے پہلے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال, شاہد خان عباسی, فاضل فواد اور چیئرمین پیمرا ابصار عالم کا بھی بیان ریکارڈ ہو چکا ہے. تو جنرل فیض حمید کا بیان اگلے ہفتے ریکارڈ کے لیے سامنے آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک ویڈیو ہے چند سیکنڈ کی, اور وہ ویڈیو ہے وہ جو کہتے ہیں پروگرام تو بڑھ گیا. اب یہ ویڈیو ہے یا کچھ ایسی چیزیں, اس کے بارے میں پتہ نہیں کون ہے جو سوشل میڈیا پہ اول فول بک رہا ہے, اور وہ کہتا ہے جناب یہ تو غیر اخلاقی ہے. اب اس کو آپ دیکھ کے خود فیصلہ کر لیں کہ مربت کی یہ ویڈیو غیر اخلاقی ہے یا کیا ہے,
اور اس کے اوپر کیوں اس طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، الزام لگائے جا رہے ہیں. لگانے نہیں چاہیے، لیکن وہ چونکہ سیاستدان جو ہے وہ پبلک کی پراپرٹی ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے اچھی بری خبر پھر سننی بھی پڑے گی، برداشت بھی کرنی پڑے گی، اور اس کو ہضم بھی کرنا پڑے گا. تو اس ویڈیو کے بعد بعض لوگ سمجھتے یہ کہہ رہے کہ جناب مروت صاحب بھی جو ہے وہ وڑ گئے، اب پتہ نہیں وہ وڑ گئے کہ نکل آئے. تو شیر افضل مروت کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ کہ وہ عمران خان کے صحیح متبادل ہیں. عمران خان صاحب کا کیس تو ایک لیبراڈو کے ساتھ ہوا تھا مشہور، اور ان کا کیس جو ہے وہ کسی اور حوالے سے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. تو پی ٹی آئی کو مبارک ہو کہ ان کے جو نئے قائد ہیں وہ بھی اپنے پرانے قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.